اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ کل جو کراچی میں بارش ہوئی ہے اس سے میں کیا ہی کہوں، آپ سب آگاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رحم کیا، اس مالک کا شکر ہے، احسان ہے۔ کل جو طوفان تھا شاید کہ کہہ لو کہ پہلی بار دیکھا گیا ہے۔ بہت برے وقت سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا، بہت سارے حادثوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا، بہت سارے حادثات ہوئے بھی، بہت لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ کوشش کیا کریں جب بھی ایسی آندھی ہو یا بارش ہو تو گھروں میں محفوظ رہیں، باہر نکلنے سے گریز کریں۔ اگر بارش ہلکی شروع بھی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ گھروں میں واپس آ جائیں۔ کل کا جو سانحہ ہوا ہے کہہ لو کہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت سارے، کہیں چھت گر گئی، کہیں دیوار گر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال تھا، سب بہت ڈرے ہوئے تھے، ہر طرف بس شور تھا، اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، دعائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم بھی کیا۔ کوشش کیا کریں، سورہ ناس ہوئی، سورہ فلق ہوئی، جب بھی ایسے واقعات زلزلے دیکھیں یا پھر کوئی ایسی آندھی ہو، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر بری آفات سے محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو تو چاروں کل پڑھا کریں۔ چاروں کل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ کوشش کریں، دعا کرتے رہیں، یاسین شریف پڑھتے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، آگے بھی رحم کرے۔ آج بھی یہی حالات ہیں کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے جاری ہے، تو اپنے گھروں میں رہیں، کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت سے اپنے گھروں پر پہنچا دے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دل تھوڑا سا اداس ہے آج کل کے واقعہ کے بعد، لیکن قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو قرآن پاک کھولتے ہیں تو ایک تسلی اور ایک سکون سا آ جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں قرآن پاک پڑھتے رہیں، اپنے رب کے حصول دعائیں کرتے رہیں۔ جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں بس دعا کریں، دعا کریں اور دعا کریں۔ میرا اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک بہتر قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ روز کہتی ہوں چینل کو لائک سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں۔ قرآن پاک کو ہر گھر تک لے جانا یہی ہمارا مقصد ہے، لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہوگا، ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا۔ ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے، ہمارا چینل کے بارے میں اپنی رائے دیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، ہمارے ساتھ رہا کریں۔ انمول قرآن مدنی قاعدہ دیکھتے رہیں۔ سمپل الفاظ میں یہی کہوں گی کہ میری ان بہنوں تک قرآن پاک کی تعلیم پہنچانا جو قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکی، مخرج کے ساتھ نہیں پڑھ سکی، باہر جانے میں شرم محسوس کرتی ہیں، کہیں مدرسے میں جاتی ہیں، ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے شرم آتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، چھوٹے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور بڑی عورتیں اور بڑی بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ کو حرف بہ حرف لے کر چلیں، ترتیب سے قرآن پاک پڑھائیں، لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ کوئی سبق، کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ آئیے اپنا سبق نکال لیجئے۔ تختی نمبر ہمارا 12 چل رہا تھا، الحمدللہ تختی نمبر 12 نون ساکن اور تنوین تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں آپ کو ریپیٹ کراتی ہوں روزانہ۔ کوشش کیا کریں سبق پچھلا ریپیٹ کیا کریں، پچھلا ریپیٹ نہیں کریں گے تو پھر آگے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے اور پچھلا بھولتے جائیں گے۔ دیکھیں یہ ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب۔
ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 2 قاعدے اظہار اور اخفا، ادغام اور اقلاب آگے سبق میں آئے گا تو پھر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ روزانہ قاعدے ریپیٹ کرتی ہوں، آج پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ حرف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ اگر اظہار ہوگا، حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے، لیکن اگر اخفا ہوگا تو غنہ کریں گے۔ حرف اخفا کتنے ہیں؟ حرف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ ہیں حرف اخفا۔ اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبق ہمارا چل رہا تھا، لاسٹ لائن تو نہیں کہیں گے، آگے ہے اس پیج کی لاسٹ لائن آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق نکال لیجئے، قاعدہ کھول لیجئے، اگر قاعدہ موجود نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، مولا، قاف 2 زیر قن، ملاکن، حا زیر حی، سین الف زبر سا، حساب، با زیر بی، حسابی، یا ہا زبر یا، حسابیہ، ملاکن حسابیہ، با حمزہ زبر با، سین 2 زیر سیاں، با سیاں، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال 2 زیر دن، شدیدن، با سیاں شدیدن۔ دیکھیں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، جس حمزہ پر جزم ہوگا تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ عین زبر ع، زال الف زبر ذا، عذا، با 2 پیش بو، عذابوں، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال 2 پیش دن، شدیدن، عذابوں شدیدن۔ ہماری ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد قاعدے بھی جانتے ہیں۔ ملاکن حسابیہ، بأس شدید، عذاب شدید۔ دیکھیں ملاکن پہ تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا کو کوشش کریں نکالنے کی، ہاں سب سے نہیں نکلتا لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، با پہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے حمزہ کو، تنوین کے بعد شین آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے۔ دی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، ازا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، بوں پہ تنوین کے بعد شین آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، دی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ امید کرتی ہوں ہمارا پڑھانا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن کھولیں گے تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، بچوں کو بڑوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مجھ سے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے سبق لے سکیں، آہستہ آہستہ پڑھ سکیں، تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میرا آپ کو بتایا ڈسکرپشن میں چل رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چینل کو لائک سبسکرائب کرا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کل جو حالات ہے پھر سے کہوں گی کوشش کریں گھروں میں رہیں۔ رمضان کا شاید آخری دن ہو یا کل بھی روزہ ہو سکتا ہے، 2 دن ہمارے پاس ہیں، کوشش کریں خوب عبادتیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ یہ وقت چلا جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا، کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے۔ کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ گناہ ہر انسان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرا بہت بڑا ہے، بہت رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، ہم پر کرم ضرور کرے گا، رحم کرے گا۔ تو کوشش کیا کریں، اس سے دعا کرتے رہیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، ہمیں بتاتے رہیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگتا ہے۔
انمول قرآن مدنی قاعدے کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔